بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ آئیے جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا تھا۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ پاک نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی، اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں آج کے قصے میں آپ کو بتاؤں گا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قصے کو آخر تک پورا سنیں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرف ہرے بھرے باغ تھے، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کا ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ قوم داؤد سے اللہ تعالیٰ کا امتحان۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر آئی، اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے، اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہی دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھی، اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور ان کی آزمائش ہے۔ شیطان کا وسوسہ۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئے گی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائے گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والا دن شکار سے بھی بچ جائیں گے، اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گی،
بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کے ان حوضوں میں قید ہو گئی تو وہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی کا قرار پایا جو کہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔